جب آپ دین کا کام کریں گے تو 3 فرقے سامنے آئیں گے. بوڑھے بوڑھے عمر رسیدہ، ان میں اکثر مخالف ہو جائیں گے، تھوڑے رہ جائیں گے. ہم عمر نصف حسد کریں گے، نصف خاموش ہو جائیں گے. اور چھوٹے تقریباً ساتھ ہو جائیں گے اکثر. یہ تحریک کے اصول ہے. بوڑھوں پر زیادہ محنت مت کرو، ویسے ہی مرنے والے. اپنے ہم عمروں پر زیادہ محنت مت کرو، مقابلہ شروع ہو جائے گا. آئے سن. اور اپنے سے کم عمر کے لوگ ان پر متوجہ ہو جاؤ، وہ سارے کے سارے آپ کا کام کریں گے. سبحان اللہ. احفظوا ایھا العلماء. آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا. پس نہیں ایمان لایا حضرت موسیٰ پر مگر چند نوجوان حضرت کی قوم کے. بعض کہتے ہیں ضمیر راجع ہے فرعون کی طرف. ضمیر یہاں تو فرعون کا ذکر ہی نہیں. کبھی کبھی اضمار قبل ذکر ہوتا ہے محلن، یعنی مقام فرعون کی ہلاکت کا ہے اور پہلے فرعون کا ذکر ہوا ہے. ایک خاتون تھی کہتے فرعون کی بیوی، وہ مسلمان ہوئی. اور ایک فرعون کا خزانچی تھا، وہی مسلمان ہوا ہے. الا خوف من فرعون، وہ بھی ڈر رہے تھے فرعون سے. وملئہم، اور ان کے سرداروں سے. ان یفتنہم، کہ کہیں ان کو پریشان نہ کرے. اللہ آئے ہائے ہائے. الا خوف من فرعون کا تعلق 2 جگہ ہے. یا تو ایمان لے آئے لیکن ڈر رہے تھے، یا یہ کہ فما آمنا، ایمان نہیں لائے لوگ کیونکہ فرعونیوں سے ڈر رہے تھے اس لیے نہیں لائے. دونوں باتیں صحیح ہیں. جو لوگ نہیں لائے ایمان، ڈر کے مارے نہیں لائے. معجزہ تو دیکھ چکے تھے. اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ بھی ڈر رہے ہیں. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون سرچڑا ہو چکا تھا زمین میں. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں. جیسے بش ہے اس زمانے کا، بش بے ایمان، بش مہلک متبر. وقال موسیٰ یا قوم، فرمایا حضرت موسیٰ نے اے لوگو، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، فعلیہ توکلوا، پس اس پر سہارا کرو. ان کنتم مومنین، اگر تم ان کنتم مسلمین. فقالوا علی اللہ توکلنا، لوگوں نے کہا اللہ پر بھروسہ ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے پروردگار نہ بنا ہم کو آزمائش ظالم لوگوں کے لیے. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، بچا ہم کو اپنی رحمتوں سے کافر لوگوں سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس. أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ مقرر کرے اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر. مصر سے مراد مجاہد کہتے ہیں اسکندریہ ہے، اسکندریہ. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ. یہ گھر بناتے ہیں ویسٹ اوپن، وہ ویسٹ اوپن اور ایسٹ اوپن سے کام نہیں بنے گا. قبلہ رخ بناؤ کہ کمرے میں آپ کھڑے ہو اور قبلے کی طرف نماز پڑھ سکے، ایسا گھر بناؤ. گھر کی بنیاد رکھنا، گھر شروع کرنا، گھر کا یہ سب علماء کا کام ہے. ان کے بغیر 20 نہیں ہوگا. اور علماء بھی وہ جو دین جانتے ہو، یہ نہیں کہ صرف جیب خرچی جانتے ہو. اخبارات اور اردو کتابیں دیکھ کر دین نہیں آئے گا. ہماری زمین پر مدرسہ بنا ہے احسن المدارس، تو انجینئر آئے تھے بڑے بڑے، دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ عمارت بنی ہے لیکن ٹیڑھی ہے. وہ بجائے ایسی نہیں ہے نا، اس طرح ہے، یوں نہیں ہے، یوں ہے کمرے جو بنے. تو ہمارے منصور بھائی نے کہا کہ قبلہ رخ ہے یہ. تو کہنا ہے اچھا معافی چاہتے ہیں. اگر کسی وقت مسجد میں کام ہو رہا ہو، کوئی عذر ہوا، تو طلباء کمروں میں نماز پڑھے اور قبلہ رخ. یا تو یہ مطلب ہے کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ کر دو. یہ سب کام کرنے کے ہیں نا. آپ نماز پڑھتے ہیں تو دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھتے ہیں نا. تو آپ نے قمیص کا گلا کیسے بنایا ہے یہ دیکھ لیں. الٹا اوپر ہے اور دائیں نیچے ہے.
بتانے کے لیے کہ ہم ابھی تک انگریز کے غلام ہیں، اور اے میرے آقا انگریز آپ دور چلے گئے اور ہمارے اسلام کو ختم کر رہے ہیں، مگر میں واسکٹ، شیروانی، قمیص آپ کے کہنے کے مطابق پہنوں گا، اپنے پیغمبر کی نہیں مانوں گا. یہی تو مطلب ہے. قمیص کا کنارہ یہ دائیں بائیں پہ سلوانا پڑے گا. اور دن چاروان کو مولیان کالر ددئی دی گاڑے ددئی غلطی ڈٹول خالو کو طویل شی. کفن میں جب مردہ رکھتے ہیں تو کیسا رکھتے ہیں؟ نور الہدیٰ میں کیا لکھا ہے؟ پہلے بایاں رکھے کپڑا پھر دایاں، تاکہ یمین یا یسار کے اوپر آ جائے الی الآخر. وہ ایک بات تو نہیں ہے نا، سینکڑوں سوراخ ہیں جو معاشرے میں ہو چکے ہیں. گھر بناتے تو بنیادوں میں بکرا ذبح کر کے خون ڈال لیتے، یعنی یا اللہ اس گھر میں بکرے کے بجائے ہمارا خون ہوتا رہے. یہی مطلب ہے تفاعل بالدم، انا للہ و انا الیہ راجعون. حکم یہ ہے کہ بکرے کاٹو اور فقراء مساکین کو کھلاؤ. خون تو پلید ہے، نجس ہے، تو تم نے بنیادوں میں نجاست ڈال دی. یہ ہندوؤں کے رسم. گھر بن گئے تو اس میں میلاد شریف ہو رہی ہے. میلاد تو بدعت میں سے، اس میں شرافت کہاں سے آئی؟ تو گھر نحوست سے بھر جائے گا. گھر میں ٹی وی لانچ ہے، پتہ کرے کہ گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ درس دینے کی جگہ ہے. اپنی کوٹھی میں 2 کروڑ کی بنی ہے، 50 لاکھ کی بھی معمولی نہیں ہوتی. انگریزوں کی غلامی چل رہی ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. افسوس. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، بناؤ اپنے گھروں میں مسجد. یہ تفسیر دوسری ہو گئی کہ گھروں میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بناؤ، باہر تو فرعون آنے نہیں دے گا، چلنے نہیں دے گا. نماز تو پڑھنی ہے، گھروں میں نماز بناؤ، نماز کی جگہ. اس کو مساجد البیوت کہتے ہیں. جیسے خواتین کی جگہ نماز کی گھر میں متعین ہونا چاہیے، باقاعدہ وضو خانہ کے 2 آدمی بیٹھ کے وضو کریں. یعنی کہ ساری زندگی آپ بیسن پر ہاتھ یوں کرتے رہیں گے، ہاتھ یوں. بیسن پر وضو کر کے لڑک جاتے ہیں، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کولو کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اسی سے مردار ہو جاتا. اپنے گھر میں غلام، اپنے گھر میں اٹیچ باتھ روم. وہ بے انصاف کہیں کا، وہ ظالم لنفسی. دیوار کھینچو درمیان میں، اتنا موٹا پردہ ڈالو کہ ایک جگہ کا دوسری جگہ پہ اثر نہ ہو، ورنہ دنیا میں وسوسہ اور عذاب قبر اس سے ہوگا. رواہ ترمذی. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. وہ گھر میں ٹی وی لانچ ہے اور نماز کی کوئی لانچ نہیں. وہاں خواتین تلاوت کرے، نمازیں پڑھے، ضرورت پیش آئے، وقت آ جائے اعتکاف کا، گھر کی بیویاں اعتکاف کر لے گی. ہمارے گھروں میں سرحد میں نماز کی جگہ ہوتی تھی. اب جب تفسیریں دیکھتا ہوں تو افسوس، کیسے عقل مند لوگ تھے. مرغی وہاں نہیں چڑھ سکتی تھی، بلی وہاں نہیں جا سکتی تھی، ذرا اوپر ہوتی تھی. چھوٹے بچے بھی رینگتے پینگتے گھر میں پیشاب پاخانے وہاں نہیں چڑھ سکتے تھے. ہماری بزرگ عورتیں وہی بیٹھ کر کے مصلی ڈلا ہوتا تھا، وہ وقت نماز پڑھتی تھی.